سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي یقیناً ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو دل گرفتہ کرتی ہیں وہ باتیں جو یہ لوگ کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یقیناً یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ یقیناً جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا تو انہوں نے صبر کیا اس پہ جو ان کو جھٹلایا گیا اور جو ان کو ستایا گیا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ ہماری کھلی مدد ان پر آ گئی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ یقیناً آ چکی ہیں آپ کے پاس رسولوں کی خبریں علیہم الصلاۃ والسلام ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز سے محبت بھری تسلی عطا کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ آیات سے آپ سنتے آ رہے ہیں توحید کا مضمون اور آخرت کا مضمون۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام انتہائی درد مندی کے ساتھ اور انتہائی محبت رکھتے ہوئے ان لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی توحید کو مانو، آخرت کو مانو، لیکن وہ ظالم ایسے تھے کہ اتنے خیرخواہ اور اتنی محبت کرنے والے اور اس قدر ہمدرد نبی علیہ السلام کی کسی بات پہ کان نہیں دھر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں اب حضرات جانتے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایک انسان انتہائی ہمدردی کے ساتھ کسی نقصان سے کسی کو بچانا چاہتا ہے اور وہ صرف یہ کہ اس کی بات پہ کان نہیں دھرتا بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑائے، الٹا اس کی تکذیب کرے، اس کے متعلق باتیں کرے، اس کو ستائے،
کس قدر دل رنجیدہ ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جب آپ اس طرح دل گرفتہ ہوتے، دل شکستہ ہونے لگتے تو اللہ رب العالمین تسلی کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیتے. قرآن کی آیات لے کے جاؤ، میرے محبوب کو تسلی دے کے آؤ. یہی ایک حکمت لکھی علماء نے کہ قرآن کریم ایک ہی دفعہ نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا اترا ہے. کہ جب آپ کو دل شکستگی ہو آپ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، آپ کے دل کو ہمت نصیب ہو جائے. چنانچہ اللہ پاک کتنے خوبصورت انداز میں فرما رہے قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں. میرے محبوب ہمارے بھی علم میں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، میرے سونیا سمجھ پتہ ہے اس گل دا. انہو لیحزنک الذی یقولون، ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، آپ کو حزن و ملال میں ڈالتی ہیں. ہمیں علم ہے ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو جھٹلانا، آپ کی بات کا انکار کرنا، آپ کی بات کو تسلیم نہ کرنا، در حقیقت یہ انکار ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین. جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو ستایا، ان کو تنگ کیا، اس نے مجھے تنگ کیا. صرف صحابہ کو نہیں ستایا، صحابہ کو برا بھلا نہیں کہا، اس نے مجھے ستایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے. فرمایا ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے ستایا، مجھے تنگ کیا، مجھے اذیت دی، اس نے صرف مجھے اذیت نہیں دی بلکہ اس نے کس کو اذیت دی؟ اللہ کو اذیت دی. اور ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، جو اللہ کو ستاتا ہے اللہ بڑی جلدی پھر اس کو اپنی گرفت میں بھی لیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ علیہ السلام کی تکذیب یہ صرف آپ کی تکذیب نہیں ہے، آپ کو جھٹلانا نہیں ہے، آپ کی بات کا انکار نہیں ہے، بلکہ آپ کا انکار اللہ کی بات کا انکار ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام کی بات اپنی بات نہیں بلکہ کس کی بات ہے؟ اللہ ہی کی بات. اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ کچھ لوگ یہ بات کہا بھی کرتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ سچے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ بالکل کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن جو کلام آپ سنا رہے ہیں، جو قرآن آپ بتا رہے ہیں، جو عقیدہ آپ بتا رہے ہیں، یہ نہیں ہم سے تسلیم ہوتا. چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک موقع پر اخنس بن شریک ایک کافر سردار تھا، یہ ابو جہل کے پاس آیا. ابو جہل جس کو یہ لوگ ابو الحکم کہتے تھے، عقل والا، لیکن جب اس نے دین کو تسلیم نہیں کیا تو اس کا لقب ابو الحکم کی بجائے ابو جہل ہو گیا، جہالت والا. اچھا دونوں بیٹھے اور اخنس کہنے لگا بھائی بات سن ابو الحکم، اس وقت تیرے میرے سوا تیسرا کوئی نہیں ہے، دو ہی ہم اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ. سچ بتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل کیا کہتا ہے، دل کیا کہتا ہے؟ تو ابو جہل کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگا سچی بات یہ ہے کہ آپ سچے ہیں، سچی بات یہی ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب بھی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سچی بات کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو خاندان ہے قصی، خاندان قصی، بیت اللہ کی چوکیداری بھی ان کے پاس ہے،
حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی ان کے پاس ہے، بیت اللہ کے انتظام و انصرام اور اس کی چابیاں یہ بھی ان کے پاس ہے۔ اب نبوت بھی انہی کے پاس چلی جائے تو ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ ہمارا خاندان تو ان سعادتوں سے خالی رہ گیا، ساری سعادتیں ان کے خاندان میں چلی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو جہل، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ایسا ہرگز نہیں، اس کا خاندان الگ تھا، اوپر جا کے خاندان کہیں جڑ جاتا تھا، لیکن نچلی سطح پہ وہ الگ خاندان تھا، آپ کا خاندان الگ تھا۔ تو کہنے لگا ساری سعادتیں ان کے خاندان کے پاس، بیت اللہ کی چوکیداری ان کے پاس، ذمہ داری ان کے پاس، حاجیوں کے پانی پلانے کی خدمت ان کے پاس، اب نبوت بھی ان کے پاس چلی گئی تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ہماری چودر ختم ہو جائے گی۔ بس اس چودر کے لیے اور اس ناک رکھنے کے لیے میں نیما نہ ہو جاؤں، اس لیے میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی دل سے یہ یقین رکھتے تھے کہ حضور سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، لیکن جو آیات ہیں، جو قرآن ہے، جو حکم ہے اور جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، اس پیغام کو ماننے کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو میری آیتوں کا انکار کر رہے۔ اور دوسرا تسلی کا پہلو یہ کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے جن کو ستایا جا رہا ہے، جن کا انکار کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ تو آخری رسول ہیں، آپ تو آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی علیہ السلام۔ بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس قبلک کے لفظ پہ اگر غور کریں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی، اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ پاک فرماتے من قبلک ومن بعدک، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ستایا گیا، تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا، آپ کے بعد بھی جھٹلایا جائے گا، لیکن صرف قبلک کا ذکر کیا کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فصبروا، انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا واوذوا، ان چیزوں پہ جن کو ان کو جھٹلایا گیا اور جن پہ ان کو ستایا گیا، اذیتیں دی گئی، ان ساری باتوں پہ ان پہلے نبیوں رسولوں نے علیہم السلام کیا کیا؟ صبر کیا، صبر کیا۔ اور صبر آپ نے بھی کرنا ہے، کب تک کرنا ہے؟ انہوں نے کب تک کیا؟ حتی اتاہم نصرنا، تب تک صبر کیا جب تک ہماری کھلی مدد نہیں آ گئی، یعنی اللہ کے نبیوں کو نجات ملی، منکرین مکذبین جھٹلانے والوں کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا، جب تک یہ کھلی مدد نہیں آ گئی وہ سارے اپنے کام پہ جمے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے نہیں ہٹے، مزید آپ کو یہ کہا جا رہا ہے آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، بس باقی یہ جانے اور ان کا رب جانے۔ فرمائے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اگر کوئی یہ سوچے کہ پہلے نبیوں کے لیے مدد آیا کرتی تھی اب نہیں آئے گی تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے فیصلے پہلے بھی یہی تھے کہ حق والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے فیصلے آج بھی یہی ہیں کہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ حق والوں کے ساتھ۔ صبر کریں، ہمت کریں، کام میں لگے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں، باقی اللہ جب چاہے گا اللہ کی کھلی مدد آنکھوں سے آئے گی۔
13 سال مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین ستائے جاتے رہے۔ مدینہ منورہ کے دوسرے سال میں ہی اللہ کی کھلی مدد دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ بدر کے اندر بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے اور مسلمانوں کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ۔ اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، پہلے رسولوں کی علیہم الصلاۃ والسلام ان کی خبریں یقیناً آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ سب نبیوں کو اللہ نے کس طرح عزتیں دی، کس طرح کامیابیاں دی، کیسے ان کا ساتھ دیا، کیسے ان کے لیے مدد آئی، اور کس طرح ان کے اور اللہ کے دشمنوں کو برباد کیا گیا۔ یہ خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ ضابطہ آج بھی یہ ہے، ازل سے ستیزہ کار ہے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ یہ حق و باطل کا مارکا شروع سے بپا ہے، آج تک چل رہا ہے اور آگے بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہمیشہ فتح، کامیابی، کامرانی، عزت، عروج ملے گا کس کو؟ حق والوں کو۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی حق و باطل کا یہ مارکا چل رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہماری ہے، ہم کس صف میں کھڑے ہیں، یہ دیکھنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اہل حق کی صف میں یا اہل باطل کی صف میں؟ ہم مساجد مدارس کو گرانے والوں کی صفوں میں کھڑے ہیں یا مساجد و مدارس کو آباد کرنے والوں کی صفوں میں کھڑے ہیں؟ ہم قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچانے والوں کی صف میں کھڑے یا ہم قرآن کے پیغام کو روکنے والوں کی صف میں کھڑے؟ ہم آج کے دور کے سب سے بڑے مسلمان، روئے زمین کے سب سے عظیم مسلمان اہل فلسطین، ہم ان کی صف میں کھڑے ہیں یا یہود و نصارہ کی صف میں کھڑے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو موت تک اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما، اور حق کا حق ہونا اللہ ہمیں سمجھا دے اور اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے، اور باطل کا باطل ہونا بھی اللہ ہمیں سمجھا دے اور اس سے بچنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك مطواعا لك مطيعا إليك أواها منيبا، اللهم ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى